السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گولڈ مائن سوشل نیٹ ورک میں آپ سب کو خوش آمدید۔ ویڈیو کو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے، شیئر کیجئے اور کمنٹ باکس میں کمنٹ کیجئے۔ بری موت سے اللہ کی پناہ۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 قسم کی اموات سے پناہ مانگی ہے۔ نمبر 1، اچانک اور ناگہانی موت سے، یعنی کوئی حادثاتی موت سے۔ نمبر 2، سانپ کے ڈسنے سے موت۔ نمبر 3، درندے کی چیر پھاڑ سے موت۔ نمبر 4، پانی میں ڈوب جانے سے موت۔ نمبر 5، جل جانے سے موت۔ نمبر 6، کسی چیز پر گرنے یا اس پر کسی چیز کے گر جانے سے موت۔ نمبر 7، میدان جہاد سے بھاگتے ہوئے موت۔ تو اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگنی چاہیے، توبہ استغفار کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ موت بھی دے تو اس حال میں دے جس میں انسان کو کفن دفن نصیب ہو۔ اللہ تعالیٰ ہر انسان کو حادثاتی موت سے بچائے۔ صدقہ یہ بھی ہوتا ہے، کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ صرف شاید پیسے دینا ہی صدقہ ہوتا ہے۔ ایسی بات نہیں۔ جن لوگوں کے پاس پیسے نہیں ہیں یا صاحب استطاعت نہیں ہے جو وسائل سے صدقہ دے سکیں، تو ان کے لیے یہ فرمان ہے کہ ان طریقوں سے بھی صدقہ ہوتا ہے۔ علم سکھانا، مشورہ دینا، وقت دینا، تربیت کرنا، دعا دینا، مدد کرنا، مشکل وقت میں حوصلہ دینا، نیکی کا حکم دینا، برائی سے بچانا، عزت دینا، کسی کی خوشیوں میں شامل ہونا، کسی کے غم میں شریک ہونا، محبت سے پیش آنا، راستے سے تکلیف دینے والی چیزوں کو ہٹانا، کسی بھٹکے ہوئے کو راستہ دکھانا، یہ بھی صدقہ ہے۔ نیک کام کوئی بھی کرو وہ صدقہ جاریہ ہوتا ہے۔ نہار منہ پانی پینا منع ہے۔ حضرت ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے نہار منہ پانی پیا اس کی طاقت کم ہو جائے گی۔ امام شافعی نے فرمایا کہ 4 چیزیں بدن کو لاغر کر دیتی ہیں، ان میں سے 3 یہ ہیں: نہار منہ پانی پینا، ترش چیزوں یعنی کھٹی چیزوں کا استعمال، فکر و غم زیادہ کرنا۔ جدید تحقیق کے مطابق نہار منہ پانی پینا جوڑوں کے درد کا باعث ہوتا ہے۔ برطانیہ اور امریکہ میں گھٹنوں کے مریضوں کو نہار منہ پانی پینے سے منع کر دیا جاتا ہے۔ جمعہ کا دن دنوں کا سردار، سب سے افضل دن۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جمعہ کا دن تمام دنوں کا سردار ہے اور اللہ عز و جل کے نزدیک سب سے بڑا ہے، اور وہ اللہ عز و جل کے نزدیک عید الاضحیٰ اور عید الفطر سے بڑا ہے۔ اس میں 5 خصلتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اسی میں آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، اسی میں زمین پر انہیں اتارا، اسی میں انہیں وفات دی، اسی میں ایک ساتھ ایسی ہے کہ بندہ اس وقت جس چیز کا سوال کرے وہ اسے دے گا، جب تک حرام کا سوال نہ کرے، اور اسی دن میں قیامت قائم ہوگی۔ کوئی مقرب فرشتہ و آسمان و زمین اور ہوا، پہاڑ اور دریا ایسا نہیں کہ جمعہ کے دن سے ڈرتا نہ ہو۔ سنگین گناہ اور ان کے عواقب و نتائج۔ جس گناہ سے عمر اور رزق کم ہو جاتا ہے وہ ہے ماں باپ سے بدسلوکی۔ جس گناہ سے انسان پر لعنت ہوتی ہے وہ ہے جھوٹ۔ جس گناہ سے دنیا میں ہی پکڑ ہوتی ہے وہ ہے ظلم۔ جس گناہ سے عذاب خداوندی نازل ہوتا ہے وہ ہے زنا۔ اور زنا کے لیے یہ بھی ہے کہ یہ قرض ہے، یہ قرض ہے اور قرض واپس دینا بھی پڑتا۔ جس گناہ سے اللہ اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اعلان جنگ ہوتا ہے وہ ہے سود۔ جس گناہ سے پوری انسانیت تباہ ہو جاتی ہے وہ ہے ناحق قتل۔
جس گناہ سے نعمتیں چھین جاتی ہیں وہ ہے تکبر اور ناشکری، جس گناہ سے دعائیں قبول نہیں ہوتی وہ ہے حرام کھانا، جس گناہ سے بارشیں وقت پر نہیں ہوتی وہ ہے زکوٰۃ کی ادائیگی میں کوتاہی، جس گناہ سے رب ناراض ہو جاتا ہے وہ ہے باپ کو ناراض کرنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ 99 بیماریوں کی دعا ہے، سب سے کم دعائیا یہ ہے کہ اس کے پڑھنے والے کو کوئی رنج و غم نہیں ہوتا۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا اللہ عز و جل اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا، صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ سستی سے بچنے کی دعا اللہم انی اعوذ بک من العجز والکسال والجبن والحرام، اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں محتاجی، سستی، بزدلی اور بہت زیادہ بڑھاپے سے۔ وضو۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ جس نے وضو سے فارغ ہونے کے بعد سورہ قدر ایک مرتبہ پڑھی وہ صدیقین میں داخل ہوگا، اور جو 2 مرتبہ پڑھے گا اس کا نام شہداء کے دفتر میں لکھا جائے گا، اور جو 3 مرتبہ پڑھے گا اس کا حشر حضرات انبیاء کرام کے ساتھ ہوگا۔ نماز۔ ایک مسجد کے دروازے پر کیا خوبصورت جملے لکھے ہوئے تھے، اللہ تعالیٰ کے پاس آپ کو دینے کے لیے سب کچھ ہے، کیا آپ کے پاس مانگنے کے لیے کچھ وقت ہے؟ مصروف زندگی نماز کو مشکل بنا دیتی ہے، لیکن نماز مصروف زندگی کو بھی آسان بنا دیتی ہے۔ جب تم نماز نہیں پڑھ سکو تو یہ مت سوچو کہ وقت نہیں ملا، بلکہ یہ سوچو کہ تم سے ایسی کون سی خطا ہوئی کہ اللہ نے تمہیں اپنے سامنے کھڑا کرنا بھی پسند نہیں کیا۔ نماز کی فکر اپنے اوپر فرض کر لو، خدا کی قسم دنیا کی فکر سے آزاد ہو جاؤ گی اور کامیابی تمہارے قدم چومے گی۔ تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو، امید کرتا ہوں ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کیجیے، چینل کو سبسکرائب کیجیے اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے۔ اچھی بات پھیلانا بہترین صدقہ ہے۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔